إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم کا، جو بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، لیکن ایک زمانے میں وہ بادشاہ تھے اور ان کے ہاں بادشاہت پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی تھی. ان کے باپ بادشاہ، ان کے دادا بادشاہ، دادا کے والد بادشاہ، پھر ان کے والد بادشاہ، کئی پیڑھیوں سے بادشاہت چلی آ رہی تھی. اللہ نے ان کو ہدایت دینی چاہیے تو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ابراہیم بن ادہم اپنے دربار حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درباریوں کے ساتھ کچھ اہم مشوروں میں، گفتگو میں محو ہیں. اسی درمیان میں ایک شخص ان کے محل کے دروازے کے پاس آتا ہے اور بغیر کسی اجازت کے اندر گھسنا چاہتا ہے. جو سیکیورٹی وہاں موجود تھی، پولیس والے موجود تھے، انہوں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ بھائی کہاں جاتے ہو بغیر اجازت؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں داخل ہو رہا ہوں، مسافر آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں، 2-4 دن مجھے یہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد واپس ہو جاؤں. اس پر پولیس والوں نے اس سے باز پرس کی، سختی کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ تم بے وقوف تو نہیں ہو؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟ تم اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہو؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے. اس نے کہا نہیں یہ مسافر خانہ ہے، یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، میں بھی آؤں گا جاؤں گا. اب یہ تو میں جو ہونے لگی تو اس کی رپورٹ بادشاہ تک پہنچی کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی عجیب و غریب آدمی آ گیا ہے. وہ عجیب و غریب آدمی عجیب باتیں کر رہا ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی اس عجیب و غریب انسان کو میرے سامنے لے کے آؤ، ہم بات کریں گے کہ کیا ہے. پولیس والوں کو آرڈر ہوا کہ اس کو پکڑو اور بادشاہ تک پہنچا دو. چنانچہ اس آدمی کو لے کر پولیس والے بادشاہ کے پاس میں گئے، سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، یہ لوگ خامخواہ میرے سے بحث کر رہے ہیں اور مجھے پریشان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لینی پڑے گی. میں ایک مسافر آدمی، 2-4 دنوں تک مجھے یہاں رہنا ہے، میں آ کے مسافر خانے میں داخل ہوا تو ان کو روکنے کا کیا حق ہے؟ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا تم بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، کیا تم کو یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ کیا مسافر خانے کا انداز ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسافر خانہ اس شان و شوکت کا ہوتا ہے؟ اور پھر کیا وہاں یہ انداز ہوتا ہے اور تم اس کو مسافر خانہ کس بنیاد پہ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کا تعارف؟ اس نے کہا میں یہاں کا مالک ہوں، میں اب بادشاہ ہوں. اس نے کہا اچھا آپ بادشاہ ہیں، آپ سے پہلے یہاں پر کون تھے؟ بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا بادشاہ. اس نے کہا کہ ان سے پہلے کون تھے؟ کہا ان سے پہلے ان کے باپ.
ان سے پہلے ان کے باپ، ان کے پہلے ان کے باپ، اور اب میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام تو مسافرت ہے، کہ ایک زمانے میں آپ کے بہت اوپر کے باپ تھے، وہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے، وہ چلے گئے تو ان کے بیٹے آ گئے، وہ چلے گئے ان کے بیٹے آ گئے، پھر آپ کے باپ آ گئے، آپ کے باپ چلے گئے تو آپ آ گئے، ایک زمانے میں آپ بھی چلے جائیں گے تو کوئی دوسرا یہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، اسی کا نام تو مسافرت ہے کہ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا گیا تھا۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی اور دل کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا تو اس نے اس آدمی کو جو ہے کہیں ٹھکانہ دیا اور کہا کہ آپ یہاں پر رہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنا دربار منسوخ کر دیا اور اپنی تنہائی کے اندر پہنچ گیا اور غور و فکر کرنے لگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اسی واقعے کی بنیاد پر ابراہیم بن ادہم نے اپنی حکومت کو لات مار دیا تھا اور پھر وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے لگے۔ لوگوں نے بہت چاہا، ان کے حواریوں نے بہت چاہا، ان کے ارکان شورا نے بہت چاہا کہ ان کو پھر واپس لائیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتے رہتے بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی بنے۔